نجومی کی پیش گوئی نے تخت شاہی پر براجمان فرعون کی بدصورت چہرے کو مزید بھیانک کر دیا تھا۔ درباری و مصائب ہاتھ باندھے سر جھکائے بادشاہ کے کسی خوفناک حکم کے منتظر تھے کہ اچانک پرہیبت دربار کے وحشت زدہ ماحول میں فرعون کی غضبناک آواز گونجی کہ بنی اسرائیل کے تمام نوزائیدہ اور پیدا ہونے والے لڑکوں کو ذبح کر دیا جائے، کوئی لڑکا زندہ باقی نہ بچے۔ شاہی حکم کے فوری تعمیل کے لیے درباریوں کی دوڑیں لگ گئیں۔ اسرائیل کی بستیوں کے گلی کوچوں میں فرعونی سپاہی گھر گھر تلاشی کے دوران معصوم بچوں کو ذبح کرنے میں مصروف ہو گئے۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب بنی اسرائیل کی بستی میں 2 بچے پیدا ہوئے۔ ان میں سے ایک کی ماں نے اللہ کے حکم پر اپنے لخت جگر کو ایک صندوق میں لٹا کر دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا اور یوں وہ بچہ فرعون کے محل کے اندر پہنچ گیا۔ دوسرے بچے کی ماں نے فرعون کے سپاہیوں کے ڈر سے بچے کو پہاڑ کے ایک غار میں بند کر دیا۔ حسن اتفاق کے دونوں بچوں کا نام موسیٰ تھا۔ فرعون کے محل میں پہنچنے والا بچہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام تھے، جن کی پرورش محل کے عالی شان ماحول میں فرعون کے ہاتھوں ہوئی، جبکہ دوسرے بچے کا نام موسیٰ بن ظفر تھا۔ پہاڑ کے بند غار میں اس کی پرورش حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی۔ اللہ کے دشمن فرعون کی سرپرستی میں پلنے والا بچہ نبوت کے عظیم منصب پر فائز ہوا، جبکہ روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں پروان چڑھنے والا بچہ بدی کی علامت بن کر تاریخ میں برے الفاظ سے یاد کیا جانے لگا۔ سامری کا نام موسیٰ بن ظفر تھا۔ ابن جریر نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ سامری پیدا ہوا تو فرعون کی طرف سے تمام اسرائیلی لڑکوں کے قتل کے حکم پر عمل درآمد جاری تھا۔ اس کے والدہ کو خوف ہوا کہ فرعونی سپاہی اسے بھی قتل کر دیں گے، لہٰذا بچے کو اپنے سامنے قتل ہوتا دیکھنے کی مصیبت سے یہ بہتر سمجھا کہ اسے جنگل کے ایک غار میں رکھ کر اوپر سے بند کر دے، کبھی کبھی اس کی خبر گیری کرتی رہوں گی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس کی حفاظت اور غذا دینے پر مامور کر دیا۔ وہ اپنے ایک انگلی پر شہد، ایک پر مکھن اور ایک پر دودھ لاتے، اس بچے کو چٹا دیتے، یہاں تک کہ وہ غار ہی میں پل کر بڑا ہو گیا، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ نہ صرف خود بلکہ بنی اسرائیل کو بھی کفر میں مبتلا کر دیا۔ پھر قہر الہی میں گرفتار ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتاب دینے کا فیصلہ فرمایا اور انہیں 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلا لیا، جنہیں مزید 10 راتوں کے اضافے کے ساتھ 40 راتیں کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جانے سے پہلے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو واعظ و نصیحت فرماتے رہے۔ ایک دن انہوں نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، تم لوگ جب مصر سے نکلے تھے تو ہمارے پاس فرعونی قوم کا بہت سا زیور امانت اور عاریت کے طور پر محفوظ ہے، جبکہ تمہارے اپنے پاس بھی بہت سا زیور موجود ہے۔ قبطیوں کا سونا چاندی تم لوگوں پر حلال نہیں ہے اور نہ ہی اسے واپس کیا جا سکتا ہے، چنانچہ میرا مشورہ ہے کہ اس حرام کے مال سے ہم سب کو جان چھڑوا لینی چاہیے۔ پھر انہوں نے ایک گہرا گڑھا کھود کر سب کے سب زیورات اس گڑھے میں دفن کروا دیے۔ سامری جادوگر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، چنانچہ جب رات کے آخری پہر قوم گہری نیند سو گئی تو وہ خاموشی سے اس جگہ پہنچا اور تمام زیورات اکٹھا کر کے اپنے کھولی میں لے آیا اور اسے پگھلا کر گائے کا ایک بچڑا بنانے میں مصروف ہو گیا۔ بچڑا جب تیار ہو گیا تو اس کی خاصیت یہ تھی کہ جب اس میں ہوا داخل ہوتی یہ بیل کی آواز نکالتا تھا۔ اس مصنوعی آواز سے سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا اور بنی اسرائیل کی ایک بڑی تعداد سامری کی مکر و فریب کا شکار ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب توریت کی تختیاں لے کر کوہ طور سے واپس آئے تو دیکھا کہ قوم سامری کی بچڑے کی پرستش میں مصروف ہے۔ یہ دیکھ کر آپ کو سخت تکلیف پہنچی، فوراً تختیاں ایک طرف رکھی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر انہیں اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ ان لوگوں نے مجھے بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالتے۔ ہارون علیہ السلام سے باز پرس کے بعد اب باری تھی سامری کی، جو سر جھکائے قریب ہی کھڑا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کے جانب متوجہ ہوئے اور سخت لہجے میں پوچھا، سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو نے قوم کو بت پرستی پر کیوں لگایا؟ اس نے جواب دیا، میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی تھی، تو میں نے فرشتے کے نقش پا سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، پھر اسے بچڑے کے قالب میں ڈال دیا۔ اس طرح میرے دل نے اس بات کو میرے لیے اچھا سمجھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے لیے جو سزا تجویز کی اسے قرآن کریم نے یوں بیان فرمایا ہے، کہا، اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہی ہے کہ تو کہتا رہے کہ مجھے نہ چھونا، اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور اب تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا تو اعتکاف کیے ہوئے تھا، ہم اسے جلا کر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں اڑا دیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، وہ ایسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ ساری عمر یہی کہتا رہا کہ مجھ سے دور رہو، مجھے نہ چھونا، اس لیے کہ اسے چھوتے ہی چھونے والا اور سامری دونوں شدید بخار میں مبتلا ہو جاتے، اس لیے
لیے جب وہ کسی انسان کو دیکھتا تو فوراً چیخ اٹھتا۔ پھر وہ انسانوں کی بستی سے نکل کر جنگل میں چلا گیا، جہاں اس نے جانوروں کے ساتھ حیوانوں کی طرح زندگی گزاری اور یوں عبرت کا نمونہ بنا رہا۔